کہ ہم نے انسان اور جنات کو مادہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، لیکن انسان اللہ کی اطاعت کس طرح کرے، اللہ کی عبادت کس طرح کرے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ ایسا کون سا کام ہے جو ہم کریں گے جو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا؟ کیا انسان اپنی عقل اور شعور کی وجہ سے ایسا کام کر دے جو اللہ رب العزت کو پسند آئے؟ کیا انسان کے دماغ میں وہ چیزیں ہیں کہ اللہ ہم سے، ہمارے کون سے کام سے اللہ خوش ہو جائے گا، ہم کیسا اعمال کریں گے جو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے؟ کیا یہ سب چیزیں انسان کو معلوم ہے؟ نہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو ہر ایک چیز کا طور اور طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ مجمع ایک الفاظ کے طور پر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بتا دیا کہ میرے لیے نماز قائم کرو، نماز کس طرح پڑھنا ہے یہ ہم کو بتا دیں گے۔ یہ کون بتایا ہم سب کو کہ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی اطاعت کس طرح کرنا ہے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، یہ کون بتایا ہم سب کو؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ایک اپنے چہیتا محبوب بندے کو بھیجا کر سکتا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بھیجے، اور ان میں سے 313 رسول کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ رسول وہ کہ جو نبی بھی ہے اور رسول بھی۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت، نئی احکام دے کر بھیجا ہو، اور اس کو اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب دے کر بھیجا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک رسول آئے، اس کو جو شریعت اللہ رب العزت نے دے کر بھیجا ہے، اسی شریعت پر، اسی احکام پر، اسی نبی کے، اسی رسول کی کتاب پر دوسرے نبی بھی آ کر وہی دعوت دیتے تھے، اسی طرح کا کام بتلاتے تھے۔ لیکن 313 کے رسول آئے، ان کو شریعت کا الگ الگ طریقہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا، اور وہ اس شریعت کے مطابق لوگوں کو احکام سکھلاتے تھے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لاتے تھے۔ تو اسی طرح آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم رکھا، اور جب نبوت کے عمر کے قریب تھے، 40 سال کے قریب تھے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی ہے، تو چند سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، رات میں خواب دیکھتے تھے جو چیزیں، صبح میں ہو بہو ویسا ہی ہوتا تھا۔ اکثر و بیشتر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا، اور صبح جب ہوتا تھا تو ہو بہو ویسا ہی کام ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت میں تعجب میں کرتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے دھیرے دھیرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں بات ڈالے اللہ رب العزت نے کہ تنہائی کو اختیار کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے تنہائی کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اور تنہائی بھی کیسے کہ اپنے گھر سے 3 میل مینا کی طرف، مکہ سے مینا یعنی 4.5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے، جبل نور کے نام سے ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے سب سے اوپر میں ایک غار ہرا ہے۔ غار ہرا یعنی کہ ایک ایسا روم بنا ہوا ہے، روم کی طرح پہاڑ کے اندر وہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اتنا جگہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غور و فکر کرتے تھے، سوچ میں لگے رہتے تھے، فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے، جہاں کی نہ کوئی انسان جلدی جاتا ہو، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ گھاس ہے، نہ پودا ہے کہ کوئی جانور چرانے کے لیے، کوئی بکریاں چرانے کے لیے جائے یا کوئی لکڑیاں کاٹنے کے لیے جائے۔ ایسے پہاڑ پر، وہ بھی ایسے نہیں پڑھتی کہ 2 سے 2.5 گھنٹہ صرف چارنے میں لگ جائے اس پہاڑ کے اوپر، وہاں پر ایسی دور جا کر تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں تشریف۔
یہ سب باتیں کس نے ڈالا؟ یہ سب باتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دل و دماغ میں ڈالا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے تو ایک دن یا 2 دن پورے نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مہینہ تک اس جگہ گاڑی ہلانے گزار دیتے. مہینہ کے لیے سونے کے لیے کپڑا لے لیتا تھا, اس طرح جو تھوڑا موڑا کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ سامان لے کر چلے جاتے تھے اور مہینہ تک وہیں گزار دیتے تھے. اللہ رب العزت کے غور و فکر میں کبھی جب اپنے گھر والوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا, ملنے کا دل چاہتا تھا تو آ جاتے تھے گھر, پھر اپنے گھر سے کھانے پینے کا سامان لے کر پھر وہیں چلے جاتے تھے. مہینہ کا انتظام میں آپ سے تصویر کرنا تھے. اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تھے کھانا لینے, کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جا کر پہنچاتے تھے. اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 6 مہینہ تک اس گار میں زندگی وقت گزارا. اور ایک دن ایسا آیا کہ جب گار سے واپس آ رہے تھے تو ایک فرشتہ اچانک آیا انسانی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ پر اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اقرا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے سینے سے خوب زور سے لگایا. سنتے آپ نے آپ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا زور سے دبایا اپنے سینے سے میرے سینے کو ملایا کہ میری جان نکلی. پھر دوسری مرتبہ کہا حضرت جبرائیل نے کہ جواب. پھر آپ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی جواب دیا ماں انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ وسلم کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ مجھے دبوچا. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ پر کہ کرو. آپ وسلم نے تیسری مرتبہ پر کہا کہ ماں انا بقارئ. 3 مرتبہ اس طرح کہا اور تینوں مرتبہ آپ وسلم نے کہا ماں انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تینوں مرتبہ اپنے سے دبوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد کیا پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق. یہ 5 آیتیں اس سورۃ کا پڑھا جن ابو بکر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر فوراً اپنے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں کب کبھی تھری ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل میں چادر میں لپٹ گئے تھوڑی دیر. اور جب اطمینان ہوا تو سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی تھی اپنی بیوی سے سنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہو رہا, ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ شریعت ہم پر نازل ہوا ہے, جو احکام ہم کو مل رہا ہے, کیا میں اس کو پوری طرح نبھا پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا. ڈر کسی اور چیز کا نہیں لگ رہا تھا. دبایا اور کیا تھا کہ جانے میں کوئی کیا تھا کہ معلوم نہیں تھا, کہیں کوئی سچ آتا نہیں تھا. اچانک سے ایک مرتبہ آیا اور کیا تھا جبرائیل علیہ السلام خود دبویا اور کہا کہ کرو. یہ تو اچانک ہوا وسلم کے ساتھ میں, تو اس کی وجہ سے ڈر نہیں تھا. اس دبونے کی وجہ سے بدن میں تھرتھری کا کبھی تو آیا, لیکن ڈر اس کی وجہ سے نہیں تھا. ڈر کس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دیا ہے کیا میں اس کو پوری طرح نبھا پاؤں گا یا نہیں, لوگوں کے ساتھ پورا پہنچا پاؤں گا کہ نہیں. یہ شریعت کو اس چیز کا ڈر رہتا ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے غمخواری میں مدد کرنے والے ہیں, اپنی کمائی غریبوں میں تقسیم کرنے والے ہیں, یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں, بیواؤں کی پرورش کرنے والے ہیں. آپ کو کیا چیز کا خوف ہے, آپ کو کس چیز کا ڈر محسوس ہو رہا ہے, آپ کو کسی طرح کا کوئی پریشانی, کسی طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اچھائی بھی ہوگا, اچھائی معاملہ ہوگا. اس لیے کہ آپ لوگوں کی مددگار ہیں, یتیموں کی مددگار ہیں, اپنا کما کا خود نہیں کھاتے بلکہ غریبوں کو کھلاتے ہیں. مسلموں ایسی بھی آپ سے سمجھیں کہ جو آپ سے سب کو دلاسا دے رہے ہیں. اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچیرا بھائی تھا ورقہ بن نوفل. مکہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو توریت کا جانکار ہو یا انجیل کا پڑھا لکھا ہو, دانی ہو, کوئی ایسا شخص نہیں تھا. لیکن وہ مکہ کے رہنے والا تھا ورقہ بن نوفل. یہ مکہ سے جا کر شام میں انہوں نے ایک راہب کے پاس رہا کر توریت اور انجیل کی کتابوں کو پڑھا تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی سے حفاظت کیا تو کہا کہ آپ ان کی باتوں کو سنیے ذرا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو بتاتے ہیں ورقہ بن نوفل کو, تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ پہلے بھی نبی آیا کرتے تھے تو اس کے بعد بھی فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا وہی کہہ کر, اور وہ نبی کے پاس ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے قوم ان کا قوم ان کو مار کر اپنے گاؤں سے بھگایا, اپنے گاؤں سے نکالا, اپنے شہر سے نکالا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی مکہ سے آپ کی قوم نکالے گا,
काश मैं उस वक्त मौजूद रहूँ तो मैं आपकी मदद करूँगा। ये वाला काफी नौफल ने कहा था उसे। आप सल्लल्लाहु ने कहा क्या मेरा कौम खुद ही मुझे मक्का से निकाल देगी? जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मुझे जानने वाला है, मेरी हर बात को मानने वाला है, जो मुझे सादिक और अमीन करता है, वही मुझे मक्का से निकाल देगा? और नौफल ने कहा कि हाँ, तुमको मक्का से मक्का वाले ही अपने ही लोग मक्का से निकाल देंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और करीब 3 साल के बाद दोबारा क्या करते वही एक मतलब सबसे पहले तो वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो उसके बाद लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक गारे हिरा में जाते आते रहते थे, वहीं जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। 3 साल तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर महसूस हुआ कि क्या हुआ, मौत का नहीं था, कैसे आया था, क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन वापस आ रहे थे कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दिया। अपने दाएं तरफ देख रहे हैं, आप सोचना कि कोई नहीं, बाएं तरफ देख रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं। जब सर ऊपर उठाकर देख रहे हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वही फरिश्ता जो मेरे पास आया था पहली मरतबा, वही दोबारा ऊपर में कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो अपने परों को मगरिब और मशरिक की तरफ पूरा फैलाया हुआ है, अपनी असली शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो देख कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खौफ एक डर सा महसूस हुआ। वहाँ से गए अपने घर और कहा कि यार मैं मुद्दत काम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सूरह मुद्दस्सिर नाज़िल हुआ। ये डर और की वजह से आप कंबल के बोरे में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आयत नाज़िल हुई कि ए कंबल को ओढ़ने वाले अपने कंबल को छोड़िए और लोगों को डराइए, और लोगों को खुल्ला दावत दीजिए अल्लाह की। ये सूरह मुद्दस्सिर की आयत नाज़िल हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे लोगों को दावत देना शुरू किया, और जब जो मुसलमान हो जाता था कहा कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया जाता है। 10 साल करीब 7 साल तक नबूवत के 7 साल तक मक्का में दावत देते थे, तो 7 साल के अंदर इतना तादाद हो गई मुसलमानों की कि कुफार मुशरिकीन को डर महसूस होने लगा कि अब ऐसा ना हो कि पूरा मक्का मुसलमान हो जाए। इसलिए एक महदनामा लिखा गया और उसमें बायकाट लिखा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान से कोई भी मुलाकात नहीं करेगा, कोई भी लेन देन, कोई भी शादी या किसी तरह का उनसे ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये लिखकर खाना काबा में लटका दिया, और 10 साल नबूवत की 10वीं साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दिया कि जो क्या ताहतनामा लिखा गया था उसमें क्या था कि जितने भी लफ्ज़ है सब को क्यों लिखा गया, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम से बाकी और उसके नाम से बाकी जिन खबरों को सुना कुफार मक्का ने, तो उसमें क्या था कि लोगों में खलबली मच गई। जब खोल के देखा तो सही में क्या था कि जितने भी लफ्ज़ निकल चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे साथियों के साथ उस घाटी से बाहर आए। दोस्तों बहुत मुसीबतों के साथ इस घाटी में, यहाँ तक कहा जाता है खाने पीने का हर चीज़ खत्म हो गया, दरख्त के बबूल के साथ खा कर जिंदगी में तब जाकर आज ईमान ये दिन हम तक पहुँचा। और आज हम इस दिन के खातिर क्या करने के लिए सिर्फ जुमा पढ़ रहे हैं। कोशिश करें कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। 5 वक्त की नमाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको पढ़ने वाला बनाए, बाजमात अदा करने वाला बनाए, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको